السلام علیکم، پاک وائی سٹوریز میں اب سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 62 کی طرف۔ بیڈ روم میں آئی عمر آفس کے کام میں مصروف تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد معمول کی تسبیحات پڑھ کے واپس آئی۔ عمر نے اپنا کام سمیٹ لیا تھا اور اب ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ دودھ کا گلاس بھی خالی ہو چکا تھا، سو پہلے وہ خالی گلاس اٹھا کر کچن میں دھو کر رکھائی۔ رات کو گندے برتن رکھنے کے اس سے عادت نہیں تھی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی دادی اماں نے اسے گر کی باتیں گرہ میں بندھا ہوا تھا۔ یہاں آ کر بھی اس نے اپنا معمول ترک نہیں کیا تھا اور کلثوم کو اس کی یہی عادتیں پسند تھی۔ کلثوم کو کبھی اسے ٹوکنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اور سارا سلیقہ اور کرینہ اپنی دادی اماں سے وراثت میں لے کر آئی تھی۔ کلثوم جب تک زندہ رہی تھی اس سے ہمیشہ خوش رہی ہے۔ اب آپ بچیوں کو جھوٹا لارا مت لگائے گا، ان کی چھٹیاں تو کچھ دنوں تک شروع ہو جائیں گی، مگر ظاہر ہے میں سفر نہیں کر سکتی ہوں۔ فی الحال عید کی چھٹیوں میں بھی جانا ناممکن ہے، پھر کبھی صحیح گھومنا پھرنا اتنا ضروری بھی نہیں، تو میں کون سا تمہیں ہنی مون پر لے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ مجال ہے جو عمر بھی دل رکھنے کی بات کرے۔ 15 سال بعد مجھے ہنی مون پر جانے کا کوئی شوق بھی نہیں، جب وقت تھا تب لے کر نہیں گئے۔ شکوہ لبوں سے پھسل ہی گیا، اگرچہ عشوہ نے فوراً لب بھینچ لی تھی، مگر کمان سے نکلا تیر بھلا واپس آ سکتا تھا۔ عمر نے ایک مرتبہ پھر سے گردن موڑ لی۔ یہ بھی میرا قصور ہے؟ عمر نے تنزیہ نظروں سے اسے گھورا۔ جب بھی کہیں آنے جانے کا پروگرام بنانے کا ارادہ ہوتا ہے، کبھی امیمہ بیمار ہو جاتے، کبھی اموریہ کو نمونیا ہو جاتے اور کبھی ایمن کے آنے کی تیاریاں۔ نہیں جی، آپ بھلا کیوں کر قصوروار ہے؟ سارے فساد کی جڑ تو میں ہوں۔ اس نے لوشن کی بوتل کو زور سے ڈریسنگ پر پٹکا۔ عمر ایک دفعہ پھر چینل سرچنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ کو قبضے میں کر لیا۔ پہلے میری بات سن لیجیے، مجھے سونا ہے۔ آپ بے شک پوری رات بیٹھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہے گا، سونے کے علاوہ تو تمہیں کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لینا چاہتا، مگر عشوہ نے غصے کے مارے ریموٹ تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ دن بھر ایک پل کے لیے بھی کمر نہیں ٹکا سکتی تھی۔ عشوہ اس الزام پر تڑپ اٹھی تھی، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ صبح 4 بجے کی اٹھی ہوئی، رات 11 بجے بھی نہ سوئی تھی۔ یہ تم عورتوں کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ تک گئے، ٹوٹ گئے، مر گئے۔ عمر تکیے کے نیچے سے ریموٹ نکال ہی چکا تھا اور ایک دفعہ پھر سے عمر کو ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر عشوہ تپ اٹھی۔ جوں جوں اس کے دن قریب آ رہے تھے، عمر کا موڈ بھی بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت کی بیزاری نے عمر کو بھی خاصا بیزار اور چڑچڑایا کر دیا تھا۔ طبیعت کے بوجھل پن کی وجہ سے عشوہ پر عجیب سی سستی طاری رہتی تھی اور نیند بھی ہر وقت حاوی رہنے لگی تھی۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا تھا، سو عمر کا غصہ کرنا بھی بنتا تھا۔ انہیں بوجھل اور اداس دنوں میں بچیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی اور عشوہ کا بوجھ خود بخود بڑھنے لگا تھا۔ امیمہ اور اموریہ دونوں مل کر صفائی ستھرائی بھی کر لیتی تھی، برتن بھی دھو دیتی تھی۔ کپڑے اگرچہ عشوہ کو خود دھونے پڑتے تھے، تاہم استری امیمہ کر لیتی، حتیٰ کہ سبزی وغیرہ بھی بنا دیتی۔ بابی بیگم امیمہ اور اموریہ کو خاص ذمہ داری سے کام کرتے دیکھ کر بے حد خوش ہو کر عشوہ سے کہتی تھی، دیکھو اللہ نے بیٹی دی ہے تو آج انہوں نے بوجھ بھی تو بانٹ لیا ہے نا۔ اس دن عشوہ نے کالے چنے صبح سے بھگوئے تھے تاکہ پکانے سے پہلے کچھ نرم ہو جائے، اور خود وہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر اس کمبخت نیند نے برے وقت میں حملہ کر دیا۔ جب وہ اٹھی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ عشوہ کے تو مارے خوف کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ عمر بس آنے ہی والا تھا، بلکہ آ چکا تھا۔ لاؤنج میں عمر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور لنچ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس وقت وہ کسی ہوٹل سے کھانا منگوانے کی بات بھی کر لیتی
تو عمر نے زمین آسمان ایک کر دینا تھا۔ سارا دن بستر توڑتی ہو اور کوئی کام نہیں ہوتا، پھر بھی لنچ تک تیار نہیں ملتا۔ آئندہ آفس سے اٹھ کر نہیں آؤں گا، وہ جانتی تھی۔ اس کا تھوڑی دیر آنکھ لگ جانے والا گناہ کم از کم آج کی تاریخ میں معاف نہیں ہوگا۔ لذت قدموں سے جو ہی وہ باہر آئی، اس باہر کا ماحول دیکھ کر خاصا جھٹکا لگا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں کارپیٹ پر بیٹھے تھے۔ امیمہ نے دسترخوان چن کر کھانا لگا رکھا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر مزید آگے آئی تو عمر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، شام تک سوتے رہنا تھا، اب تم کچن سے ریٹائر ہو جاؤ۔ ہشوا، دیکھو تو امیمہ نے یہ قورمہ اور چاول بنائے ہیں، اور اللہ کی قسم اتنی ٹیسٹی ہے کہ میاں جی کے ریسٹورنٹ کا قورمہ یاد آ گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا امیمہ اتنی اچھی کوکنگ بھی کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔